اس دن حضرت امام حسین کا سر قلم ہوا، 72 نفوس قدسیہ کی جانیں لے لی گئیں۔ کربلا کی رقت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک دلوں کو چھنی کر دینے والا منظر میں آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب خاندان رسالت کے چشم و چراغ ایک ایک کر کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے، حضرت امام حسین کو بلایا جاتا کہ آؤ فلاں کی لاش لے کر کے جاؤ، آؤ فلاں کا لاشا لے کر کے جاؤ، آؤ اون محمد کی لاشیں لے کر کے جاؤ، آؤ حضرت قاسم کی لاش لے کر کے جاؤ، آؤ حضرت علی اکبر کی لاش لے کر کے جاؤ۔ یہ 56 سال کا بوڑھا اپنے کاندھوں پر کبھی اپنی گود میں ایک ایک کی لاشیں لے کر کے آیا۔ 72 نفوس قدسیہ میں سے 71 کو اٹھا کر کے خیمے کے اندر رکھ دیا۔ اب باری تھی اس نبی کے پھول کی جس کے لیے رسول اللہ نے کہا ہو کہ حسین میرے دل کا چین ہے۔ اب باری اسی شہزادے کی تھی۔ اب وہ تڑپتا ہوا منظر سیدہ زینب اور شہر بانو دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا۔ اونو محمد جب قربان ہوئے انہوں نے دیکھا، سیدہ زینب نے اپنے بچوں کی قربانی دیکھی، سب کچھ دیکھا، علی اصغر کی قربانی دیکھی، علی اکبر کی قربانی دیکھی، لیکن اب باری امام حسین کی ہے تو وہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ کیسا منظر ہوگا سیدہ زینب کے سامنے، کیسا منظر ہوگا شہر بانوں کے سامنے؟ سیدہ زینب نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ اب ایک ہی تو سہارا بچا تھا، جو آپ کا بھائی جن کا نام حسین ہے، وہی تو آپ کا سہارا تھے۔ ایک بیمار کربلا بھی تھا، حضرت زین العابدین جو بستر علالت پر لیٹے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ حضرت امام حسین کے جب بیٹے علی اصغر کی قربانی ہو گئی تو آپ کو جلال بھی آیا۔ آپ نے تلوار نکالی اور اپنے سر پر دستار باندھی، ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں میں لیا، نانا کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان کارزار کی طرف جب جا رہے تھے نا، تو سارے لوگوں کی نگاہ آپ کی طرف تو ٹکی ہوئی تھی کہ اب ہمیں کون بچانے والا ہے، ہمارے پردے کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ آپ ہی تو آخری ہیں، آپ کیسے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں جا کر کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو شریعت کے ساتھ ہمیشہ رہنا، اگر جان دینا پڑ جائے تو دے دینا، مگر ایمان مت دینا۔ یہ حسین نے بتایا ہمیں۔ میرے دوست، وہ کربلا کا روح کپ کپانے والا منظر کوئی مورخ کیا تاریخ لکھ سکتا ہے، کوئی مصنف کیا تصنیف کر سکتا ہے، کوئی کاتب کیا کتابت کر سکتا ہے، کوئی مصور کیا تصویر بنا سکتا ہے اس منظر کی؟ بس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر تن سے جدا کیا خولی اور شمر اور ایک تیسری یزیدی نے، اس کے بعد میں ابھی ان کی خواہش پوری نہ ہوئی تھی، ابھی تو انہوں نے کپڑے بھی اتارے۔ 72 نفوس قدسیہ کا لاشا کربلا کے ریگستان پر پڑا ہے، اور یزیدی ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ سب پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ رون دی گئی لاشیں حضرت امام حسین اور 72 نفوس قدسیہ کی گھوڑوں سے۔ جب یہ منظر سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ نے شہر بانو نے دیکھا تو چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ شہزادیاں جو نبی کی نواسی ہیں چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ امام حسین کا سر قلم کر دینے کے بعد میں ملاؤن شمر اور ابن سعد یہ دونوں لوگ خیمے کی طرف بڑھے اور سیدہ زینب کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی، بے پردہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے ایک تقریر فرمائی، تم کس کا پردہ اتارنا چاہتے ہو؟ اس کا جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس کا جس رسول کے صدقے میں تمہیں جان ملی، سب کچھ ملا، اس کا جس رسول کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی۔ میں اسی رسول کی نواسی ہوں، تم میرے پردے کو اتارنا چاہتے ہو، مجھے بے پردہ کرنا چاہتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی۔ سیدہ زینب کی تقریر کا اثر ہوا۔ حضرت زین العابدین چارپائی پر بستر علالت پر لیٹے ہیں۔ شمر ملاؤن نے جب دیکھا اور پوچھا نسب نامہ تو بتایا گیا حسین کے بیٹے بیمار زین العابدین ہیں۔ کہا ان کو بھی قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، لیکن ابن سعد اس رائے سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا یزید سے پوچھو، ادھر سارے لوگ بے چین ہیں، حسین کے تمام جانثار، تمام چاہنے والے، آپ کی بہن حضرت سکینہ، سب لوگ بے چین ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، سب لوگ خوشی میں مصروف ہیں کہ بیماری کربلا کو بھی شہید کر دیا جائے۔
لیکن ادھر سے حکم نہ ملا۔ اس دن حضرت امام حسین کا سر قلم ہوا، 72 نفوس قدسیہ کی جانیں لے لی گئیں۔ تب حضرت سیدہ سکینہ، سیدہ زینب شہر والوں پوری رات سسکیاں لیتے رہیں۔ نہ جانے کس طرح صبح ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو آپ کو، سیدہ زینب کو اور حضرت بیمار کربلا کی والدہ کو، آپ کو تینوں کو جکڑ کر کے باندھ کے ایک ننگے اونٹ کے پیٹھ پر بیٹھا دیا گیا، اور پھر آپ کی بے پردگی کی، اور پھر آپ کو لے کر کے شام کی طرف، ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ خولی نے حضرت امام حسین کے سر کو نوک نیزہ میں لیا، اور تمام دوسرے یزیدیوں نے 71 نفوس قدسیہ کے سروں کو اپنی اپنی نوک نیزہ میں لیا اور لے کر کے چل دیے۔ کس طرح ظلم ہوا کربلا کے میدان میں۔ کربلا کے بعد کیا کیا ہوا، ابھی یہ منظر ختم نہیں ہوا، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی یہ کربلا کے بعد بھی کوئی مصنف اس تصنیف کو بیان نہیں کر سکتا، کوئی مصور تصویر نہیں بنا سکتا کربلا کے بعد کے منظر کی بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کربلا والوں کا صدقہ عطا